الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور نبی علیہ السلام نے امت کو اخلاق عظیمہ کی تعلیم دی، انسانوں کی ایسی جماعت بنائی کہ جو اپنے مرتبے میں فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے۔ آپ نے انسانیت کو ایک ایسی بلندی دی کہ معراج تک پہنچایا کہ فرشتے بھی ان کی بلندی پر حیران۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی علیہ السلام کامل نمونہ ہے، جس انداز سے جس زاویے سے دیکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کمال ہے۔ بعض لوگ بزنس مین بہت اچھے ہوتے ہیں مگر ازدواجی زندگی میں اچھے نہیں ہوتے، بعض ازدواجی زندگی میں بہت اچھے ہوتے ہیں بزنس میں اچھے نہیں ہوتے، بعض دنیا میں بہت اچھے ہوتے ہیں دین میں اچھے نہیں ہوتے، بعض لوگ دین میں بہت اچھے ہوتے ہیں دنیا میں اچھے نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں کمزوری ہوتی ہے۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ایسی ہے کہ جس انداز سے کوئی دیکھے، جس زاویے سے کوئی دیکھے، ہر نظر سے اس میں کمال نظر آتا ہے۔ آپ ایک بہترین باپ، ایک بہترین خامن، ایک بہترین دوست، ایک بہترین امیر، ایک بہترین مصلح، ایک بہترین اللہ کے بندے، عبادت گزار بندے، جس انداز سے دیکھا جائے نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو بہترین چیز نظر آتی ہے، کامل نمونہ۔ دنیا میں لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں مگر ان کے کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بہت اچھی شاعری کی لیکن ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آخری عمر میں وہ اور بھی کچھ لکھنا چاہتے تھے، زندگی نے وفا نہ کی اور وہ کام نہ کر سکے۔ دنیا میں بڑے بڑے جرنیل گزرے جنہوں نے ملکوں کو فتح کیا، پھر ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے لکھا کہ ان کے تو ارادے اور بھی اعلیٰ تھے، زندگی نے وفا نہ کی اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ شیکسپیئر نے کتابیں لکھی، لوگوں نے کہا کہ اگر اس کو اور زندگی کے کچھ دن مل جاتے تو وہ اور اچھا کام کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کی زندگی کو دیکھیں وہ ادھوری زندگی ہے، پوری زندگی نہیں ہے، کامل زندگی نہیں ہے، کچھ اور بھی کرنا تھا جو نہ کر سکے۔ ایک ہستی ایسی ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی زندگی کو جس اعتبار سے دیکھیں کامل زندگی ہے۔
چنانچہ نبی علیہ السلام نے عرفات کے مجمع میں 1,24,000 صحابہ سے پوچھا، اے لوگوں، میں جس مقصد کو لے کر دنیا میں آیا تھا کیا میں نے وہ مقصد پورا کر دیا؟ تو 1,24,000 کے مجمع میں بیک زبان ہو کر جواب دیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے امت کو نصیحت کر دی، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اور آپ نے امانت پہنچا دی امت تک۔ جب سب نے تصدیق کی تو نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی کر کے فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ اس بات پر گواہ رہنا، میں جو مقصد لے کر دنیا میں آیا تھا میں اس مقصد کو پورا کر کے واپس جا رہا ہوں۔ ایک زندگی ایسی ہے جو کامل زندگی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں رہ گئی۔ تو بھئی جب ہم نے کسی کو رہبر اور رہنما بنانا ہی ہے تو کسی ناکارہ بندے کو یا ناکامل زندگی گزارنے والے کو کیوں اپنا رہبر بنائیں؟ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر بنائیں جن کی زندگی ہر اعتبار سے کامل تھی۔ میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم عطا کیا کہ آپ نے حکمت بھری وہ باتیں کہیں جو انسانوں کو پہلے معلوم نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہوا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے علم کی اہمیت بیان فرمائی، العلم نور، علم ایک نور ہے، ایک روشنی ہے۔ فرمایا طلب العلم فریضۃ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ اتنی علم کی اہمیت شاید اس سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی تھی۔ چنانچہ کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے، ایک عیسائی نے کتاب لکھی، اس کا نام تھا مائیکل ہارٹ۔ کتاب کا عنوان اس نے لکھا انگلش میں، اے رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہسٹری، کہ تاریخ میں جتنی مؤثر شخصیات گزری ہیں میں ان کی ایک لسٹ لکھتا ہوں۔ اس نے 100 بندوں کا تذکرہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کیا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی کیا، نیوٹن کا بھی کیا، شیکسپیئر کا بھی کیا، ورڈزورتھ کا بھی کیا، بڑے بڑے سائنسدانوں کا تذکرہ اس نے کیا جو دنیا میں بڑے اثرات چھوڑ کر گئے تھے۔ لیکن ان 100 بندوں کی فہرست میں اس نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا نام لکھا۔ میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں وہ کتاب پڑھی تو اس کا اوپننگ سینٹینس یہ تھا کہ مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دی انفلوئنشل پرسنالٹیز ول سرپرائز سم آف دی ریڈرز، کہ میں نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چنا ہے کہ وہ اس فہرست میں سب سے پہلے نمبر پر ان کو میں نے بیان کیا، اس پر کچھ لوگ جو ہے حیران ہو جائیں گے، کیونکہ وہ خود تو عیسائی تھا لیکن نبی علیہ السلام کا نام سب سے پہلے لکھ رہا تھا۔ پھر اس نے آگے لکھا کہ ایک بات ایسی ہے جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں ان کا نام پہلے نمبر پہ لکھوں۔ وہ کیا وجہ تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی شخصیتیں آئیں ان سب کے حالات زندگی پڑھے، وہ اپنے سکول کے بہترین، اپنے وقت کے بہترین سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں استادوں سے پڑھ کر جوان ہوئے اور پھر وہ بڑی شخصیت بنے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ پوری زندگی وہ کسی انسان کے سامنے شاگرد بن کر نہیں بیٹھے۔ جب وہ کسی انسان کے سامنے شاگرد بن کر بیٹھے ہی نہیں
پھر انہوں نے انسانیت کو علم کا ایسا رتبہ عطا کر دیا تو میرا دل کہتا ہے کہ ان کو پہلے نمبر پہ بیان کرنا چاہیے۔ 1993 کی بات ہے، ہم نے ایک کورس کیا لمز یونیورسٹی سے، مینجمنٹ کے اوپر کورس تھا، اور اس کے لیے جرمنی کے ایک پروفیسر آئے تھے جو مختلف 9 یونیورسٹیوں کے وزٹنگ پروفیسر تھے، مسٹر براڈی ان کا نام تھا۔ پوری دنیا میں مینجمنٹ پہ وہ بڑی سند مانا جاتا ہے۔ خیر اس نے بات شروع کی تو یہاں سے کہ ایک زمانہ تھا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اسکول کالج پڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے، یونیورسٹی میں بندہ پڑھتا ہے، پھر جب یونیورسٹی سے پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کو پریکٹیکل لائف میں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، پھر کتابوں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ لیکن اب دنیا سائنسی ترقی کر چکی ہے، ریسرچ اتنی ہو رہی ہے کہ نئے نئے بلیٹن آتے ہیں، ریسرچ پیپر آتے ہیں، کتابیں آتی ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، تو بندے کو چاہیے کہ وہ یونیورسٹی کے بعد اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی علم حاصل کرے، ورنہ وہ دوسروں سے پیچھے رہ جائے گا۔ اور یہ بات کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے، یعنی یورپ کے لوگ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بندے کو پریکٹیکل لائف میں بھی پڑھنا ضروری ہے۔ جب اس نے 2 دفعہ یہ بات کہی تو میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ میں کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مسٹر احمد آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے جو یہ بات کہی کہ یورپی یونین اس نتیجے پر پہنچی کہ انسان کو بعد میں بھی پڑھنا چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ یہ تو ان سے پہلے کو اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، کہتے ہیں کیا آپ تاریخ سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ آئیڈیا اس سے پہلے کبھی کسی نے دیا ہو؟ میں نے کہا میں بہت سکون سے بات کر رہا ہوں، میرے پاس شہادت موجود ہے کہ یہ آئیڈیا دنیا میں سب سے پہلے میرے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دیا۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک۔ تو آپ تو یونیورسٹی کے بعد پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر میں جانے تک تم علم حاصل کرتے رہو، تو پوری زندگی علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات سن کے وہ ہکا بکا تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر اس نے اپنا بریف کیس کھولا، اس میں سے ڈائری نکالی اور مجھے لا کے ڈائری دی اور کہنے لگا کہ اس کو عربی زبان میں بھی لکھ دو اور نیچے انگلش میں اس کا ترجمہ بھی لکھ دو۔ میں نے لکھ دیا۔ پھر وہ ساری کلاس کو کہنے لگا کہ میں اس فورم کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں دنیا میں جہاں بھی کورس کرواؤں گا میں یہ بتاؤں گا کہ یہ علم حاصل کرنے کا جو آئیڈیا تھا یہ یورپی یونین نے نہیں دیا، یہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام نے دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرمایا۔ اب آپ سوچئے کہ جن کے ذکر کو اللہ بلند کرے ان کو کیا انتہا ملی ہوگی عزتوں کی۔ چنانچہ اذان میں نبی علیہ السلام کا نام نامی اس سے گرامی آتا ہے، اقامت میں نام آتا ہے۔ اب جو کوئی بندہ اذان دے رہا ہوتا ہے وہ گویا نبی علیہ السلام کے ذکر کو بلند کر رہا ہوتا ہے۔ غور کیجئے، دنیا میں سورج جب طلوع ہوتا ہے نا تو اس کی سب سے پہلی کرن جس ملک پر پڑتی ہے اس کو فجی کہتے ہیں،
یہ آسٹریلیا سے بھی آگے ایک ملک ہے، بالکل سمندر کے کنارے، اس کو دنیا کی مشرق کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے پہلے فجر کا وقت فجی میں ہوتا ہے۔ اب جب وقت شروع ہو گیا تو پورے ملک میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں فجر کی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی نماز کا وقت ہوتا ہے تو آدھا گھنٹہ تو پورے ملک میں اذانیں ہوتی رہتی ہیں، ابھی اس مسجد میں، پھر اس مسجد میں، پھر اس مسجد میں، چند منٹ کا فرق ہوتا ہے، اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ جب فجی میں فجر کی اذانیں ختم ہوتی ہیں تو اس کے بعد اس کے آگے نیوزی لینڈ آتا ہے، وہاں فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ پھر نیوزی لینڈ میں اذانیں جب ختم ہوتی ہیں تو آسٹریلیا آ جاتا ہے، آسٹریلیا میں اذانیں شروع ہو گئی۔ آسٹریلیا بہت بڑا ملک ہے، وہاں پر گھنٹہ 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں اور اذانیں ہی ہوتی رہتی ہیں، پہلے اس حصے میں، پھر درمیان کے حصے میں، پھر دوسرے حصے میں۔ پھر اس کے بعد جزیرے ہیں، وہاں بھی مسلمان بستے ہیں، وہاں ٹائم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فجی ایک ملک، پھر اس کے بعد برونائی ایک ملک ہے، وہاں پہ فجر کا وقت ہوتا ہے، تو وہاں پہ فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ برونائی کے بعد ملائیشیا میں فجر کی اذانیں، ملائیشیا کے بعد انڈونیشیا میں، پھر سنگاپور میں اذانیں، پھر سنگاپور کے بعد برما میں اذانیں، اس کے بعد پھر انڈیا میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب انڈیا میں اور پاکستان میں آدھے گھنٹے کا وقت کا فرق ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستان میں فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے ملک میں سب سے پہلے نماز کا وقت اسلام آباد سائڈ پہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد لاہور میں، پھر فیصل آباد میں، پھر ملتان میں، اور چلتے چلتے کراچی میں وقت آدھے گھنٹے کے بعد ہوتا ہے۔ ہم اگر فجر کی نماز 5 بجے پڑھتے ہیں نا تو کراچی والے فجر کی نماز 5:30 پڑھ رہے ہوتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد۔ آدھا گھنٹہ پورے ملک میں اذانیں ہی ہوتی رہتی ہیں۔ پھر جب ہمارے ملک میں اذانیں ختم ہوتی ہیں تو دبئی اور پاکستان میں 1 گھنٹے کا فرق ہے، پھر وہاں فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ایمریٹس میں فجر کی اذانیں ہوتی رہتی ہیں، گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب اور دبئی میں 1 گھنٹے کا فرق ہے، پھر سعودی عرب میں اذانیں شروع ہو گئی۔ اب جب سعودی عرب میں فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت پیچھے فجی میں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں سے ظہر کی اذانیں پھر ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ظہر ہوتے ہوتے پھر مغرب ہوئی، عصر ہوئی، مغرب ہوئی، پھر عشاء کی اذان۔ جب عشاء کی اذان سعودی عرب میں ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت پیچھے فجی میں پھر فجر کا وقت ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر فجر کی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو ہم نے آسٹریلیا سے لے کے سعودی عرب تک کا وقت تذکرہ کیا ہے، اور مسلمان تو یورپ میں بھی ہیں، جس ملک میں چلے جاؤ مسجدیں ہیں، جماعت خانے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں۔ امریکہ، پاناما تک اس حادث کو جانے کا موقع ملا، ہر جگہ مساجد ہیں۔ اگر اس کو بھی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ کسی نماز کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، اور وہاں مؤذن اذان دے رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے محبوب کے ذکر کو بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر بالفرض ہمارے پاس کوئی ایسا ریسیور ہوتا کہ ہم اپنی جگہ پہ بیٹھ کے پوری دنیا کی اذانیں سن چکے ہوتے تو کیا ہوتا؟ ابھی تو یہ اذان ہوئی جی، اب یہ ہوئی، ابھی 24 گھنٹے ہم بیٹھے اذانیں سنتے رہتے اور نبی علیہ السلام کا ذکر بلند ہوتا رہتا، ایک لمحہ بھی اس سے خالی نظر نہ آتا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو کیسا بلند کیا دیکھیے، پوری دنیا میں ہر وقت محبوب کا ذکر بلند ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہے۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ انسان بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، یہ عروج کا وقت ہوتا ہے۔
پھر جوانی کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے، بڑھاپا آ گیا. ثم يرد الى ارذل العمر، اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ بوڑھا انسان بچے کی طرح پھر کمزور ہو جاتا ہے. تو ہر انسان کی زندگی میں عروج بھی ہے، زوال بھی ہے. آپ کاروباری حضرات کو دیکھیں، ایک وقت آتا ہے کہ ان کا کاروبار عروج پہ ہوتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ کاروبار میں زوال آ جاتا ہے. فیکٹریاں چلتی ہیں تو بڑی پروڈکشن ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں. تو عروج اور زوال ہر انسان کی زندگی میں ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان انوکھی ہے، اللہ نے آپ کی زندگی میں عروج ہی عروج لکھا، زوال آپ کی زندگی میں ہے ہی نہیں. اس کا معنی ہے اے محبوب آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے وقت سے زیادہ اعلیٰ ہوگا. چنانچہ ام المومنین سیدہ صدیقہ رضی فرمایا کرتی تھی، لنا شمسم ولیل آفاق شمس، ایک ہمارا بھی سورج ہے اور ایک اے دنیا تیرا بھی سورج ہے. اے دنیا تیرا سورج صبح کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج تو عشاء کی نماز کے بعد گھر میں طلوع ہوتا ہے. چونکہ نبی علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھ کے ازواج کے پاس تشریف لے جاتے تھے تو فرماتی ہیں کہ میرا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، مگر فرق یہ ہے اے دنیا تیرے سورج کو طلوع ملتا ہے تو دوپہر کے بعد اس کو زوال مل جاتا ہے، لیکن میرا سورج ایسا ہے جس کی زندگی میں زوال نہیں، اللہ نے صرف عروج ہی لکھا ہے ان کے پاس. چنانچہ نبی علیہ السلام کے بچپن سے آپ کا لڑکپن اعلیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن سے آپ کی جوانی اعلیٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سے آپ کا بڑھاپا اعلیٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں رہنے سے آپ کا دنیا سے پردہ فرما جانا اعلیٰ، اور آپ کا دنیا سے پردہ فرمانے سے لے کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا اس سے بھی زیادہ اعلیٰ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں تشریف لے جانا اس سے بھی زیادہ اعلیٰ. اللہ نے اپنے محبوب کی مبارک زندگی میں عروج ہی عروج لکھا ہے، اے محبوب آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا. ہمارا حال تو عجیب ہے، لوگ کہتے ہیں جی جوانی میں آپ اتنا تیز چلتے تھے کہ سب پیچھے رہ جاتے تھے اور آج قدم نہیں اٹھایا جاتا. جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا. بڑھاپا آتا ہے تو پھر جاتا نہیں ہے، جو دوائیاں کر لو جو مرضی زور لگا لو بڑھاپا نہیں جاتا. تو عام انسان کا معاملہ تو ایسا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا معاملہ انوکھا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا. پھر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، انسانوں کے لیے بھی رحمت، حیوانوں کے لیے بھی رحمت، پرندوں کے لیے بھی رحمت، جنوں کے لیے بھی رحمت، فرشتوں کے لیے بھی رحمت، حتیٰ کہ حجر شجر ہر کسی کے لیے اللہ کے نبی ہم رحمت بن کر تشریف لائے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے پوچھا حضرت جبریل علیہ السلام سے، جبریل کیا آپ کو بھی میری رحمت للعالمین میں سے کچھ حصہ ملا ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو بہت حصہ ملا. کیسے ملا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شیطان کو اللہ کے دربار سے رد ہوتے آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے ایک وقت تھا کہ وہ اللہ کا اتنا قرب رکھتا تھا، اور ایک وقت آیا کہ اللہ نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جائے یہاں سے تم مردود ہے. تو جب میں نے اس کو دیکھا اس ذلت کے مقام میں جاتے ہوئے تو میرے اوپر اللہ کی بے نیازی کا ایک خوف طاری ہو گیا. میں کانپتا تھا کہ پتہ نہیں میرا انجام کیسے ہوگا.
اور یہ خوف مجھے بہت جو ہے وہ ڈراتا تھا۔ جب آپ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میرے بارے میں آیات نازل فرمائی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ ان آیات کے اترنے سے مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے ہاں میرا انجام اچھا ہوگا، وہ جو ایک خوف بے نیازی کا میرے اوپر تھا وہ ختم ہو گیا، مجھے بھی آپ کی رحمت للعالمین میں سے حصہ نصیب ہو گیا۔ تو جب فرشتوں کے سردار کو بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا تو آپ سوچئے کہ ہم تو آپ کی رحمت للعالمین کے اور بھی زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے سب فائدہ اٹھائیں گے، ساری امتیں، سب انسان، حتیٰ کہ انبیاء۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ بہت زیادہ دھوپ ہوگی اور عرش کے سوا کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اور ہر بندہ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور وہ دھوپ برداشت کرنی، سختی برداشت کرنی مشکل ہو رہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جلال میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے جلال کا ایک روب ہوگا، امام غزالی گر جائیں۔ جب لوگ اتنے خوف کی حالت میں ہوں گے اس وقت انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ جی آپ اللہ کے خلیفہ ہیں دنیا میں، آپ شفاعت کر لیجئے، اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے اور یہ کیفیت خوف کی ختم ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار فرما دیں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب انبیاء انکار کر دیں گے۔ بالآخر ایک ایسا وقت آئے گا کہ سب انبیاء مل کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں گے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کیجئے کہ اللہ اپنی مخلوق کا حساب شروع کرے، یہ خوف کی حالت ختم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے مقام محمود عطا فرمائے گا، میں مقام محمود پر جا کر اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا اور میں سجدے میں رونے لگ جاؤں گا، اور اللہ کی ایسی تعریفیں کروں گا، نہ تعریفیں اس سے پہلے کسی نے کی ہوں گی، نہ وہ تعریفیں اس کے بعد کوئی کر سکے گا۔ تو اللہ فرمائیں گے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع رأسک سل تعطا، آپ اپنا سر اٹھا لیجئے، جو آپ مانگیں گے آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں عرض کروں گا اللہ آپ کے بندے اس وقت بہت پریشان حال میں ہیں، آپ مہربانی فرما کے ان کا حساب شروع کر دیجیے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے، اللہ فرمائیں گے، اچھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حساب کے لیے کسی کو پیش کیجیے۔ تو نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق لانا کو فرمائیں گے، ابو بکر اپنا حساب دو۔ ابو بکر صدیق لانا عرض کریں گے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو عمر کے بڑے حصے میں جا کے مسلمان ہوا، آپ کسی ایسے بندے کو پیش کریں جو بچپن سے اسلام میں زندگی گزار چکا ہو اور پوری زندگی اس کی اسلام والی ہو۔ تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں ابو بکر، آپ ہی حساب اپنا دیں۔ جب نبی علیہ السلام حکم فرمائیں گے تو ابو بکر صدیق لانو تعمیل میں قدم آگے بڑھائیں گے اور وہ بھی سجدے میں جا گریں گے اور رونا شروع کر دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو روتا ہوا دیکھیں گے تو اللہ فرمائیں گے، ابو بکر تم نے تو میرے محبوب پر اتنے احسانات کیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دنیا میں سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ تو تو نے تو ایسے احسانات کیے ہیں، آج تجھے بدلہ دینے کا دن ہے، تو روتا ہے، اٹھ جا، میں نے تجھے بلا حساب جنت عطا فرما دی۔ پھر نبی علیہ السلام حضرت عمر لانو کو فرمائیں گے کہ آپ اپنا حساب دیں۔ عمر لانو بھی رونا شروع کر دیں گے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر کا شروع کا ایک حصہ
कुफ्र की और शिर्क की हालत में गुजरा है। मैं बाद में ईमान लाया जब आप तशरीफ लाए। आप किसी ऐसे बंदे को भेजिए जो बचपन से इस्लाम के ऊपर जिंदगी गुजार चुका हो। नबी इस्लाम फरमाएंगे अब उम्र हिसाब दो, तामील में उम्र लानो आगे बढ़ेंगे और वो भी इसी तरह रोना शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे उमर तू रोता है, तेरी वजह से तो अल्लाह ने इस्लाम को दुनिया में शौकत अता फरमाई और तू तो मुराद मुस्तफा है, चल मैंने भी तुझे बिला हिसाब जन्नत अता फरमा। फिर नबी इस्लाम हजरत उस्मान गनी लानो को पेश फरमाएंगे। हजरत उस्मान गनी लानो भी रोना शुरू कर देंगे। अल्लाह फरमाएंगे उस्मान तू रोता है, आपने जो मेरे महबूब पर ऐसा एहसान किया था कि मेरे महबूब ने दुआ दी थी कि ए रहमान सहिल हिसाब अलल उस्मान। वाकया यूं है, ईद का दिन था, नबी इस्लाम ईद पढ़ाने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा अन्हा ने अर्ज किया ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ पैसे दीजिए, मैं खाने पीने के लिए चीजें मंगा लूं, खाना बनाएंगे, हम भी खाएंगे और मदीना की बेवाएं आएंगी, यतीम बच्चे आएंगे, उनको भी खिलाएंगे। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया आयशा इस वक्त तो मेरे पास कुछ नहीं है, जेब में कुछ नहीं है। चुनांचे नबी इस्लाम ईद की नमाज पढ़ाने तशरीफ ले गए। जब ईद की नमाज पढ़ाकर वापस आए तो नबी इस्लाम ने देखा कि घर के अंदर दस्तरखान लगा है, आने वाली औरतें भी खाना खा रही हैं, बच्चे भी खाना खा रहे हैं, घर वाले भी खाना खा रहे हैं। नबी इस्लाम बड़े हैरान हुए, पूछा आयशा मैंने तो कुछ दिया नहीं था तो ये खाना कैसे पक गया? अर्ज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप तशरीफ ले गए ईद की नमाज पढ़ाने के लिए तो उस्मान गनी लानो ने आपकी हर जौजा के घर में एक एक ऊंट सामान से लदा हुआ हदिये के तौर पर भेजा। मेरे पास भी एक ऊंट हदिये में आया, उसमें ग्रोसरी का सामान था, मैंने उससे ये खाना बनाया, अब हम भी खा रहे हैं, आपके लिए भी खाना तैयार है। नबी इस्लाम का दिल इतना खुश हुआ कि नबी इस्लाम ने दुआ दी या रहमान सहिल हिसाब अलल उस्मान, ए रहमान क़यामत के दिन उस्मान के हिसाब को आसान फरमा देना। चुनांचे अल्लाह ताला उनको भी जन्नत अता फरमा देंगे। फिर इसी तरह हज़रत अली लानो को भी अल्लाह ताला बिला हिसाब जन्नत अता फरमाएंगे। चुनांचे किताबों में लिखा है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन चारों यारों के जब जिंदगी को अल्लाह ताला देखेंगे तो अल्लाह इतने खुश होंगे कि अल्लाह का जलाल अल्लाह के जमाल में बदल जाएगा और बाकी इंसानों का हिसाब अल्लाह रहमत के साथ लेंगे। फिर अल्लाह की रहमत का इतना ज़हूर होगा, इतना ज़हूर होगा कि हर बंदा गोया समझेगा कि मेरी बख्शिश हो जाएगी। हजरत कारी तैयब रहमतुल्लाह अपनी किताब में लिखते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत का इतना ज़हूर होगा कि एक वक्त आएगा शैतान भी सर उठा के देखेगा कि शायद मेरी भी बख्शिश आज कर दी जाए। चुनांचे हदीस पाक में आता है कि एक नेकी पर अल्लाह दो बंदों को जन्नत अता फरमाएंगे। एक नेकी पर दो बंदों को जन्नत अता फरमाएंगे। वो कैसे? एक बंदे का हिसाब होगा, उसकी एक नेकी कम होगी, एक गुना ज्यादा होगा। फरिश्ते कहेंगे अगर आपकी एक नेकी और होती तो हिसाब गुना और बराबर होते नेकी, और अल्लाह आपको अपनी रहमत से जन्नत अता फरमा देते। अब तो गुना ज्यादा है, लिहाजा एक नेकी कम है। वो कहेगा कि अच्छा क्या मैं किसी से एक नेकी मांग सकता हूं? तो अल्लाह ताला के इल्म से फरिश्ते उनको इजाजत दे देंगे, हाँ मांग लो अगर कोई देता है तो। वो सबसे पहले अपने भाई के पास आएगा, भाई हम दोनों मिलकर जमात में वक्त लगाते थे, आपने भी 4 महीने लगाए, मैंने भी लगाए, बेरून का वक्त भी लगा, हम शब जुमा में भी जाते थे और रोजाना के 2 घंटे भी देते थे और एक दूसरे के कारोबार में भी एक दूसरे की हेल्प करते थे। आप पे कर्जा चढ़ता था तो मैं बेल आउट कर देता था, मैं कर्जे में आ जाता था तो आप मदद कर देते थे। हमने कितनी अच्छी जिंदगी गुजारी है। आज मेरे पास एक नेकी कम है और आपके पास तो नेकियों के पहाड़ हैं।
एक नेकी मुझे दे दीजिए। वो कहेगा ना भाई ना, जब तक मेरा अपना हिसाब ना हो जाए मैं उस वक्त तक एक नेकी भी नहीं दे सकता। उसके ऊपर भी डर गालिब होगा, इनकार कर देगा। फिर वो अपनी अम्मी के पास आएगा, अम्मी आप तो मेरी माँ है, आप मेरे ऊपर कितनी मोहब्बत निशावर करती थी। आप कहती थी बेटा तुझे तो गर्म धूप भी न लगे। अम्मी आज एक नेकी न होने की वजह से मैं जहन्नम फेंक दिया जाऊंगा, और आपके पास तो नेकियों के पहाड़ हैं, आप तो तहज्जुद गुजार थी, नेक थी, परहेजगार थी। अम्मी एक नेकी मुझे दे दें। मां कहेगी बेटा जब तक मेरा अपना हिसाब नहीं हो जाता मैं नेकी नहीं दे सकती। फिर वो अपने अब्बू के पास जाएगा, अब्बू आप तो मेरे वालिद हैं, दुनिया में आपने मुझे इतनी मोहब्बत से पाला, आपने मेहनत करके कमाया और मुझे तालीम दी, बचपन से लड़कपन, लड़कपन से जवानी, फिर आपने मुझे दुनिया में सेटल किया और पूरी जिंदगी मेरे सर पर शफकत का हाथ रखा। मैं आपका वही बेटा हूं, एक नेकी कम होने की वजह से मुझे जहन्नम डाल दिया जाएगा, मैं फरियाद लेके आया हूं, मुझे एक नेकी दे दीजिए। और वालिद कहेगा कि नहीं बेटा जब तक मेरा हिसाब नहीं हो जाता मैं उस वक्त तक एक नेकी भी नहीं दे सकता। फिर उसके बाद वो अपनी बीवी के पास जाएगा कि मैंने दुनिया में आपको कितनी मोहब्बत दी, कितने प्यार से आपको रखा, और आप भी बड़ी मोहब्बत का इजहार करती थी, देख आज मुझे जहन्नम डाल दिया जाएगा, एक नेकी चाहिए दे दो, आप तुम्हारे पास तो बड़ी नेकी है। वो कहेगी जब तक मेरा हिसाब नहीं हो जाता मैं एक नेकी भी नहीं दे सकती। फिर वो अपने औलाद के पास जाएगा, मेरे बेटो मैंने तुम्हें कितनी मोहब्बतों से पाला और कितने जो है दुनिया में आसानी के साथ तुम्हें रखा, आज मैं हाजतमंद हूं, एक नेकी की जरूरत है, मेरे बेटे मुझे एक नेकी दे दो। वो कहेंगे अबू जब तक हमारा हिसाब नहीं हो जाता हम आपको एक नेकी भी नहीं दे सकते। जब सारे रिश्तेदार नेकी देने से इनकार कर देंगे तो वो बंदा बड़ा मायूस होगा और वो रोना शुरू कर देगा, बहुत ज़ारो कतार रो रहा होगा। जब वो रो रहा होगा तो उसके करीब से एक आदमी गुजरेगा और उसको इतना रोता हुआ देखेगा तो वो खड़ा होकर पूछेगा ये बंदा इतना क्यों रो रहा है। उसको बताया जाएगा कि इसको एक नेकी की जरूरत थी और रिश्तेदारों में से किसी ने भी एक नेकी नहीं दी, अब ये मायूस होकर रो रहा है। तो वो अपने नामे अमाल में देखेगा, वो बंदा उसके नामे अमाल में सिर्फ एक नेकी होगी, पूरी जिंदगी में उसने एक नेकी की होगी, बाकी सारे गुनाह होंगे। वो बंदा फरिश्ते को कहेगा अच्छा अगर मैं नेकी देना चाहूं तो मैं दे सकता हूं। वो कहेगा हाँ अल्लाह ने इजाजत दी है। तो वो बंदा कहेगा अच्छा मैंने एक नेकी इसको दे दी, लो मियां नेकी लो और तुम तो जन्नत में जाओ। अब एक बंदा दूसरे को नेकी दे दे, ये इतना अनोखा काम होगा कि उस क़यामत के दिन के हाल में ऐलान किया जाएगा फलां बंदे ने दूसरे को नेकी दे दी। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछेंगे कौन है जो आज के दिन अपनी सखावत दिखा रहा है। अल्लाह फरमाएंगे अल्लाह एक बंदा है, उसको अल्लाह के सामने पेश करेंगे। अल्लाह पूछेंगे मेरे बंदे तू इतना सखी कि आज के दिन अपनी नेकी दूसरे को दे रहा है। वो कहेगा या अल्लाह मेरे तो नामे माल में नेकी थी ही एक, मैंने तो जहन्नम जाना ही था, मैंने सोचा अगर मेरी नेकी से ये जन्नत जा सकता है चलो ये जन्नत चला जाए। अल्लाह फरमाते हैं अगर तू बंदा होकर इतनी सखावत दिखाता है तो सखावत दिखाने का ज्यादा मुस्तहिक तो मैं हूं, मैंने उसे भी जन्नत दे दी और तुझे भी जन्नत अता फरमा दी। एक नेकी पर दो बंदे जन्नत हो जाएंगे। हजरत कारी तैयब रहमतुल्लाह ने अजीब बात लिखी है, फरमाते हैं अल्लाह ताला दो बंदों को बुलाएंगे, फरमाएंगे तुमने मेरे अहकाम पर अमल करने में सुस्ती की और गफलत बरती, ये किया वो किया, अब जाओ जहन्नम में। अब जब अल्लाह फरमाएंगे कि जाओ जहन्नम में तो उनमें से एक तो जहन्नम की तरफ भागना ही शुरू कर देगा और दूसरा बंदा दो चार कदम उठाएगा पीछे देखेगा, फिर दो चार कदम उठाएगा फिर पीछे देखेगा। अल्लाह ताला उन दोनों को बुलवा लेंगे, पहले से पूछेंगे
بھئی میں نے تجھے کہا کہ جاؤ جہنم میں، تم نے تو دوڑی لگا دی. وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تو آپ کے حکم پر عمل کرنے میں سستی ہوتی رہی مجھ سے، جب آپ نے آخری حکم دیا جاؤ جہنم میں تو میں نے سوچا چلو اس حکم پر تو عمل کر لوں، تو میں نے دوڑنا شروع کر دیا. اللہ دوسرے سے پوچھیں گے بھئی تم 2-4 قدم چلتے تھے پھر پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے. وہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی میں نے تو اپنی رحمت کا معاملہ دیکھا، آپ نے حکم دے دیا جاؤ جہنم میں تعمیل میں قدم اٹھاتا تھا پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا شاید آپ کی رحمت غالب آ جائے، پھر قدم اٹھاتا تھا پھر مڑ کے دیکھتا تھا. اللہ فرمائیں گے اچھا تجھے اگر میری رحمت کی اتنی امید ہے میں نے تجھے بھی جنت عطا فرما دی، اور پہلے بندے کو بھی اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے بھی جنت عطا فرما دی. یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہوگی قیامت کے دن. اور یہ کس لیے ہوگی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی اور ان کی دعائیں ہوگی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کی امت میں سے ایک بندے کو بلایا جائے گا اور اس کے گرد اللہ تعالیٰ رحمت کی چادر جیسے کنات لگا دی جاتی ہے نا، تو اندر کیا ہو رہا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ اس بندے کے گرد رحمت کی کنات لگا دے گے تو مخلوق کو پتہ نہیں چلے گا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اللہ اس بندے کو اس کے گناہ گنوانا شروع کریں گے، تیرا یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ. وہ مانتا جائے گا حتیٰ کہ ایسا وقت آئے گا کہ وہ بندہ یہ سمجھنے لگ جائے گا آج میں جہنم سے نہیں بچ سکتا. اللہ فرمائیں گے کہ اچھا دنیا میں تو کوشش کرتا تھا گناہوں سے بچنے کی لیکن بچ نہیں سکتا تھا اور معافی کی دعائیں مانگتا تھا، چلو تیری معافی کی دعائیں تیرے نام اعمال میں لکھی ہوئی ہیں، وہ دعائیں میں نے قبول کر لی اور میں نے تیرے سب گناہوں کو تیری نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. اب اللہ اس کے سب گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. پھر جب وہ رحمت کی کنات ہٹے گی نا تو مخلوق اس بندے کی طرف دیکھے گی کہ اس کے زندگی میں ایک بھی گناہ نہیں لکھا ہوا ہوگا. لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہیں کہ جن کی زندگی میں کوئی گناہ ہی نہیں، اس لیے ان کا نام اعمال ایسا ہے، حالانکہ وہ امت محمدیہ کا ایک گناہگار بندہ ہوگا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے گرد رحمت کی چادر تان دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے تو وہ چپ کر کے کھڑا رہے گا. اب چھوٹے چھوٹے گناہ گنوا کر اللہ فرمائیں گے اچھا میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. جب اللہ یہ فرمائیں گے نا تو وہ بندہ فوراً بول اٹھے گا اللہ آپ نے تو چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے، بڑے گناہ تو آپ نے میرے گنوائے ہی نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق کا جو کوا تھا نا، صحابی کہتے ہیں ہم وہ بھی دیکھ سکتے تھے، محبوب اتنا ہنسے اس بات کو دیکھ کے. جب چھوٹے گناہ گنوائے تو چپ کھڑا ہوا ہے، اور جب بڑے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کا حکم دیا تو کہنے لگا خود کہ میرے تو بڑے بڑے گناہ ابھی باقی ہیں. اللہ فرمائیں گے میں نے چھوٹوں کو بھی نیکی بنا دیا، بڑوں کو بھی نیکی میں تبدیل فرما دیا. تو یہ نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا کرنے کا حکم دیا کہ جس دعا کو اسی طرح قبول کر لیا جائے گا جس طرح وہ مانگیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی نے دعا مانگی اور اللہ نے قبول فرمایا. تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اختیار ملا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے بھی اختیار دیا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کون سی دعا مانگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دنیا میں کوئی دعا نہیں مانگی، میں نے اس دعا کو اپنے لیے ذخیرہ کر لیا، قیامت کے دن میں دعا مانگوں گا اور اس وقت جنت میں جاؤں گا جب میرا آخری امتی بھی جنت میں چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ.
اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. راضی ہونے کا کیا مطلب؟ کہ فرض کرو آپ کسی بندے کے پاس جاتے ہیں کہ جی اس پیالے میں دودھ دے دیجیے، اور وہ بندہ دودھ بھرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ دودھ اتنا بھر جاتا ہے کہ باہر گرنے کے قریب ہو جاتا ہے. تو جب وہ باہر نکلنے کے قریب ہو جاتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں جی بس اتنا کافی ہے. وہ جو کیفیت ہے نا کہ آپ نے کہہ دیا لینے والے نے جی بس اس کو فتردہ کہتے ہیں. کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو قیامت کے دن اتنا نوازے گا کہ آپ ہی بس کرنے لگ جائیں گے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا مانگی ہے اللہ میری امت کو جنت عطا فرما دینا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں جہنم سے 1,00,000 بھر کر بندوں کی نکالوں گا اور ان کو بلا کسی عمل کے جنت عطا فرما دوں گا. اب اس بات کو سن کر نبی علیہ السلام بھی خوش ہوئے اور قریب ابو بکر عمر بھی بیٹھے تھے، وہ بھی خوش ہو گئے. مگر ابو بکر صدیق نے عرض کیا اے اللہ کے وسلم آپ اور دعا کیجیے. تو عمر نے کہا ابو بکر آپ اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں نا؟ جی جانتا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی لپ کتنی بڑی ہوگی؟ بھئی آپ دیکھیں اگر میں اپنے یوں لپ کر کے فرض کو پلاؤ اپنے ہاتھ میں لوں تو سینکڑوں کی تو بات نہیں، ہزاروں چاول کے دانے میری لپ میں آ جائیں گے، ہزاروں دانے. اب اللہ تعالیٰ ہے. آپ سوچیں جب وہ لپ بھریں گے تو کتنے انسان ان کی لپ میں آ جائیں گے؟ کیا خربوں کی بات. جہاں ہماری گنتی ختم ہو جاتی ہے شاید اس سے بھی زیادہ بندے اللہ کی لپ میں آ جائیں گے، اور اللہ اتنے بندوں کو بلا حساب جنت عطا فرما دے. عمل کا ان کا کوئی اپنا عمل نہیں ہوگا، جنت عطا کر دیں گے. تو عمر نے کہا ابو بکر جب اللہ نے 1,00,000 بھر کر جہنم سے نکالنے کا وعدہ فرما دیا تو کافی نہیں ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا عمر اگر اوروں کا بھی فائدہ ہو جائے تو تمہارا کوئی نقصان ہے کہ نہیں؟ اگر اوروں کا بھی فائدہ ہے تو ہو جائے. تو ابو بکر صدیق نے پھر عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور دعا کیجئے. وہ سمجھ گئے تھے یہ قبولیت کا وقت ہے، محبوب دعا کریں گے تو انسانوں کا فائدہ ہو جائے گا. ارحم امتی بے امتی ابو بکر، ان میں بھی اللہ نے رحمت کو غالب کر دیا تھا. چنانچہ نبی اسلام نے پھر دعا مانگی، اللہ نے وعدہ فرما دیا میں 2 لپیں بھر کر نکالوں گا اور ان کو جنت عطا فرما دوں گا. عمر جان مطمئن ہو گئے. ابو بکر صدیق لگے رہے اے اللہ کے حکم قبولیت کا وقت ہے اور دعا فرما دیجیے. چنانچہ نبی اسلام نے پھر دعا فرمائی، اللہ نے وعدہ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 لپیں بھر کر نکالوں گا اور ان لوگوں کو بلا ان کے کسی عمل کے اپنی رحمت کے ساتھ جنت عطا فرما دوں گا. اب امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں یہ حدیث مبارکہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ میرا اپنا تو کوئی عمل ایسا نہیں کہ جنت کا حقدار بن سکوں، ہاں اتنی تمنا ضرور کرتا ہوں کہ اللہ آپ جن 3 لپوں کو بھر کر نکالیں گے اور جنت عطا فرمائیں گے مجھے بھی قیامت کے دن انہی بندوں میں شامل فرما لینا. اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اپنے عمل تو اس قابل نہیں ہے مگر آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، بس محبوب کی شفاعت عطا فرما دینا اور اس کے صدقے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دینا. ملے قطرہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرائکی زبان کے کچھ اشعار ہیں ہمارے نقشبندی مشائخ نے لکھے ہیں.
ملے قطرہ عشق محمد دا بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں ملے قطرہ عشق محمد دا بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں دل مست رہے وچ مستی دے بئی عقل دنائی دی لوڑ نہیں ملے قطرہ عشق محمد دا میرے قلب سے گناہگار دے وچ تیری یاد دا ڈیوا بلدا رہے میرے قلب سے گناہگار دے وچ تیری یاد دا ڈیوا بلدا رہے ول ای جگ اون جگ قبر حشر کسے بھئی روشنائی دی لوڑ نہیں ملے قطرہ عشق محمد دا کر اپنے حبیب دا عشق عطا جگ سارے تو بے نیاز چکر کر اپنے حبیب دا عشق عطا جگ سارے تو بے نیاز چکر سر جھکتا رہے در تیرے اتے در دی گدائی دی لوڑ نہیں ملے قطرہ عشق محمد دا ای عبد دا عرض قبول تھی وے دربار الہی دے اندر ای عبد دا عرض قبول تھی وے دربار الہی دے اندر لولو وچ ہوئے عشق نبی کسے بھئی آشنائی دی لوڑ نہیں ملے قطرہ عشق محمد دا اللہ تعالیٰ اس محفل کے اختتام سے پہلے ہمارے دلوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سے لبریز فرما دے اور ہمیں ان کے غلاموں کی فہرست میں ہمارا نام بھی شامل فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین